تو اب رسول کا سپاہی اور رسول کا مددگار کہاں سے آیا؟ اس کے پاس سے طے ہو گئی یہ بات. ہجرت کے وقت کی آیت ہے. ہجرت ہوئی اور مددگار نے قطار اٹھا لی. پہلی جنگ بدر سپاہی آ گیا. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سپاہی جو محمد کی حفاظت کے لیے آیا تو آ گیا میدان میں اور جنگ جیت کے گئے. لیکن عجیب و غریب بات یہ بس یہاں تقریر کو روکنا چاہ رہا ہوں. جنگ احد میں تمہیں کچھ معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے، اچھا بھائی 2 دقیقے مجھے دے دینا کہ جب جنگ احد کا پس منظر تو تمہارے سامنے. جنگ احد بہت سو نے دیکھا ہوگا، کوہ احد بہت سو نے دیکھا ہوگا اور جنگ احد کی سچویشن بھی ان کی نگاہ میں ہوگی. ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی پر پیغمبر اکرم نے کچھ لوگ بٹھا دیے تھے اور کہا تھا کہ دیکھو زمین و آسمان ٹل جائے مگر تم اس مقام سے جاؤ گا. ٹھیک ہے، نبی کا حکم زمین و آسمان ٹل جائے تم اس گھاٹی سے جاؤ. ادھر جنگ شروع ہوئی اور مسلمان جنگ جیتنے لگے. وہ جو گھاٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے قیاس کیا کہ اب تو ہم نے جنگ جیت لی، اب یہاں رکنے سے کیا فائدہ. تو 50 افراد تھے جس میں سے 48 افراد چلے گئے اور 2 کہنے لگے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ. اچھا ادھر کافروں کا لشکر پیچھے موجود تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ 50 میں سے 48 چلے گئے تو انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد ان 2 افراد کو شہید کیا اور پیچھے سے جب حملہ کیا فوج اسلام کے اوپر تو اسلام کی فوج ہارنے لگی. بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بتاتا ہے اسلام کی فوج شکست کھانے لگی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. یہ ہے جنگ احد کا مطلب. اور اگر تمہیں آیت سنا دوں تو اور پریشان ہو جاؤ گے. وَإِسْتُسْأَلُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. یاد کرو اس وقت کو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. تو میرا جملہ یاد رکھو گے کہ جب بھی قول نبی کے مقابلے میں اپنے قیاس کو دخل دو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. دیکھو میں بہت زیادہ خستگی محسوس کر رہا ہوں اور ظاہر ہے 2 جملے میں یقیناً مسائل سے مجھے کہنے ہوں گے لیکن یہ واقعہ مکمل ہو جائے اور میں باتوں مکمل کر دوں علی ہی کے اوپر. علی کی بات مکمل ہو جائے. اچھا اب کچھ لوگ رہ گئے پیغمبر کی عبادت کے لیے. اس میں ایک صحابی ہیں پیغمبر اکرم کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دشمنوں کے لشکر میں ڈوب گئے اور ڈوبنے کے بعد تلوار چلائی. اتفاق کے وقت تلوار ڈوب گئی. سن لیا تم نے سن لیا. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ علی آئے یا رسول اللہ تلوار ڈوب گئی. ڈوبی ہوئی تلوار ہاتھ میں کوڑیوں سے پھونک گیا یا رسول اللہ کی تلوار ڈوب گئی. میں ہوتا تو چلا یا رسول اللہ کوئی دوسری ٹہنی اٹھائے. کوئی ٹہنی اٹھائے علی کے ہاتھ میں دے دیں. آپ کچھ بھی اٹھا کے دے دیں وہ تلوار تو بنے گی اس لیے کہ آپ کا ارادہ مشیت الہی ہے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. یا رسول اللہ تقریر تمام ہو گئی میری تلوار ٹوٹ گئی. جب جو ہو رسول خاموش. علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش ہے. اتنے میں ایک فرشتہ چیختا ہوا آیا. ایک فرشتہ
चाहता था कि भाई कोई टहनी उठा के दे देते, कहा कि नहीं नहीं, सिपाही उधर जाया है, मेरे दोस्त को खस्तगी इतनी थी कि पता नहीं जा रहा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत अफजाइयों ने पढ़वा दिया। ठीक है ना? तो अब इसके आगे भी अली ही का तस्करा होगा। वो था अली इब्न अबी तालिब, ये है अली अकबर। शहजादे का ताबूत पर आमद होगा ना। देखो मैंने सिर्फ नाम लिया है, तुम्हारी आवाजें बदल दो। तारीख लिखने वालों ने ये लिखा है कि पैगंबर अकरम की ज़रीए मुतहर पर हुसैन रात के वक्त जाते थे, रोज़े की जारी थाम कर कहते थे, नाना आपके बगैर चैन नहीं आता, या आप आ जाए या मुझे बोला। एक दिन रोते रोते हुसैन इब्न अली को नींद आ गई, ख्वाब में पैगंबर को देखा, कहा बेटे तू मेरे लिए बहुत बेचैन है ना, तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरी शक्ल हो। अकबर के पैदा होने की खुशी मनाई थी हुसैन इब्न अली। क्यों? इसलिए कि शबीह रसूल है। भाई देखो, माँ बाप के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने बच्चे की शक्ल मुअय्यन कर सके। मैं अगर चाहूँ कि मेरे बच्चे की शक्ल ऐसी हो, ये मेरे इख्तियार में नहीं, किसी के इख्तियार में नहीं। क्यों? इसलिए कि जो सब बेरकम फिल अरहाम कैसा यशा, हम जैसी चाहते हैं रहमों में तस्वीर बना देते हैं। तो तस्वीर बनाने वाला वो है, उसने अकबर को मोहम्मद की तस्वीर बनाया।